مینا کی حدود سے نکل گئے، حکمن جو ہے اب نکل گئے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے 13 کی تاریخ رات وہاں گزارنی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا، اکثر صحابہ نے کیا تھا، 13 تاریخ کو بھی انتظار کیا اللہ کا رسول، وہاں ٹھہر کے انتظار کرتے رہے، سورج کے یعنی زوال کا انتظار کرتے رہے۔ جب سورج ڈھلا ہے، زوال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کینکری مانے، اس کے بعد نکلے ہیں۔ اگر جو لوگ جو ہے لوگوں پر آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بیٹھے ہیں، صحابہ سے انتظار کر رہے ہیں، جب زوال ہوگا، سورج ڈھلے گا، اس کے بعد ہم نے کینکری مانے، اس کے بعد روانہ ہونا یہاں سے۔ دیکھیں 10 تاریخ کے بعد جو ہے 11 تاریخ ہے، یہ زوال اس کے لیے 10 کے لیے 10 میں کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، سارا دن وقت ہے۔ 11 تاریخ میں زوال کے بعد، 12 تاریخ میں زوال کے بعد، 13 تاریخ میں بھی زوال کے بعد۔ 13 تاریخ کو صرف کینکری مارنا ہے اور کوئی کام نہیں وہاں۔ اگر کینکری پہلے مارنے کی اگر اجازت ہو، اللہ کے رسول کو وہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کو بھی ٹھہرائے ہوں، آپ خود بھی ٹھہرے، انتظار کر رہے ہیں کہ زوال ہوگا، اس کے بعد ہم کینکری مار کر نکلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کننا نتحین زوال الشمس، ہم رسول اللہ کے دور میں 11 تاریخ کو بھی، 12 تاریخ کو بھی، 13 تاریخ کو بھی زوال کے ڈھلنے کا، یعنی زوال کے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتے تھے۔ جب سورج ڈھل جاتا اس کے بعد کنکری مار کے جایا کرتے تھے۔ تو ان ساری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ساری روایت واضح نصوص ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کنکری جو ہے زوال کے بعد ہوتی ہیں، پہلے نہیں ہیں۔ جو ایسا کرے گا اس پر فدیہ دم دینا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ مکہ پہنچ چکے ہیں، مکہ کو اگر آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں، آپ طائف کے رہنے والے ہیں، آپ جدہ کے رہنے والے ہیں، طواف وداع کر کی جائیں گے۔ البتہ جو ہے حیض والی عورت ہے، حیض یا اس کو دورہ شہریہ کہتے ہیں، ماہواری کے جس کے پاس ہے، یہ لاحقہ اس کو عارض ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے، جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وسلم نے جب تفسیر حدیث میں موجود ہے، فرمایا نکلیں کہا تو حضرت سودا نے عمرہ یعنی طواف نہیں کیا، آپ نے فرمایا یہ تو ہمیں روک دے گی، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے حج طواف افاضہ تو کر لیا ہے، صرف طواف وداع باقی، فرمایا تب کوئی حرج نہیں، تب چلو انفروا اجل، کہا تو انفروا اذن، تب نکلو پھر۔ تو اس روایت یہ روایت جو سری نص ہے اس بات پر، جو حیض والی عورت ہے اس کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے اگر اس کا حیض شروع ہو گیا ہے۔ باقی کینکریوں میں نیابت جو ہے، اگر عورت صحت مند تندرست ہے، سفر کر کے وہاں پہنچ سکتی ہے، کینکریاں مار سکتی ہے، ایسی صورت میں نیابت نہیں ہے۔ بچوں کی طرف سے نیابت ہوتی ہے، یا کمزور عورتیں یا بوڑھے مرد جو ہیں ان کی طرف سے نیابت ہوتی ہے۔ اگر عورت کینکریاں مار سکتی ہے ایسی صورت میں اس کی طرف سے کینکریاں مارنے کی اجازت نہیں ہے، مجبوری کی صورت میں اجازت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم اختصار سے چند منٹوں میں، ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے، 1-2 منٹ لگے ہیں، سوالات کو دیکھ کر جو ہے اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ بیٹا اگر باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے، البتہ یہ کہ نافرمانی کرنا حرام ہے، اس کو اللہ کے رسول نے حقوق الوالدین کو شرک کے بعد جو ہے بعض راتوں میں ہے دوسرا گناہ شمار کیا ہے۔ نافرمانی بہت بڑا جرم ہے۔ حکم یہ ہے کہ ان کی ہمیشہ جو ہے رحمت کا، شفقت کا پہلو جو ہے جھکا کے رکھیں، حتیٰ کہ اگر باپ یا دونوں جو ہیں کافر بھی ہیں ان کی خدمت کرنے کا بھی حکم ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے مخالف کسی بات حکم دیتے ہیں پھر ان کی اطاعت نہیں ہے۔ کافر اس کے باوجود ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بلکہ ان 7 گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، السبع الموبقات جو ہے ان میں سے ایک ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز یا نفلی نماز سواری پر پڑھنا ثابت ہے؟ دونوں کی وضاحت کریں۔ نفلی نماز کی بہت ساری روایتیں ہیں، آپ نے جو ہے نفلی نماز سواری پر ادا کی، فرض نماز جو ہوتی ہے وہ سواری پر نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی موضوع حج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ پاکستان سے آنے والے حضرات احرام کے لیے احرام باندھنا کس مقام سے لازم ہے؟ تو یہ یلملم جو ہے یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال اور یمن، یہ سب کے لیے یہ میقات ہے، جدہ سے پیچھے ہے، وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے جب جہاز پر سوار ہوں تو وہاں سے احرام کا لباس پہن لیا جائے۔ احرام کا لباس پہننا یہ احرام نہیں ہوتا، یہ صرف تیاری ہے اس کے لیے۔ احرام تب شروع ہوتا ہے جب آپ نیت کریں گے۔ بعض لوگ جو احرام کے دو چادریں پہننے کے بعد سمجھتے ہیں ہم احرام میں داخل ہو گئے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس کے بعد جب جہاز میں، بالخصوص حج کی جو فلائٹیں ہوتی ہیں ان میں جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہم میقات کے پاس پہنچ رہے ہیں، میقات سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کو جو ہے عمرے کی نیت، چونکہ وہ حج تمتعی کرتے ہیں، بہت پہلے آتے ہیں، ان کو لبیک عمرۃ اس کی نیت کر لینی چاہیے، اس سے پہلے ان کو احرام باندھ لینا چاہیے۔ یہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ
جب قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں، جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے ہم میقات سے قریب پہنچ رہے ہیں، اس وقت فوراً اگر کسی نے احرام نہیں باندھا تو احرام باندھ لے. یہ ان سب کا احرام جو ہے وہ یلاملم سے ہوگا. مرحوم کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ کوئی فوت شدگان میں سے کوئی بندہ ہے، آپ کا والد ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. جس آدمی کے نام سے قربانی کرنا ہے اس کا پہلے عقیقہ ہوا یا نہیں یہ دوسرا مسئلہ. عقیقہ نہیں ہوا، اگر آپ اس کے ورثاء میں سے ہیں تو آپ کو، اگر اس نے نہیں کی پہلے تو اس کو خود کرنا چاہیے تھا، اگر نہیں تو یہ آپ ان کی طرف سے کریں. ہر بچے عقیقہ ماں باپ کے اوپر کرنا ضروری ہے. تو اللہ کے سنے میں یہ دوسرے مثال کافی ہیں اس طرح کے، ذرا موضوع سے ہٹ رہے ہیں، وقت تھوڑا ہے. قربانی کے یا حج کے مسائل موجود ہیں، عقیقے کے مستقل مسائل ہیں، اس میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت موقدہ ہے. البتہ اللہ کے سنے یہ فرمایا کہ بچہ جو ہے تب تک گروی رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے 2 جانور، اگر وہ مذکر ہے نہیں کیا تھے، 2 سر جو ہے اس کی طرف سے ذبح نہیں کیا تھے، تب تک وہ گروی رہتا ہے، اس کی روح، اس کی جان، اس کا جسم جو معلق رہتا ہے. تو اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے خود ایسا کی ہے حضرت حسن حسین کی طرف سے. تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر مذکر ہو اس کی طرف سے یضحى عبادت میں یذبح عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ واحدہ، بچے کی طرف سے 2 اور بچی کی طرف سے 1. بعض راتوں میں بعض لوگ کہتے ہیں، ہمارے ملک میں اکثر لوگوں کا چونکہ مذہب یہ حنفی مذہب یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے 1 ہی ہے. اگرچہ روایتیں بڑی صریح ہیں کہ اللہ کا رسول قول موجود ہے، قولی حدیث جو ہے فعل پر اس کو مقدم کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ دونوں کی طرف سے 1 ہی جانور ہوتا ہے. اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا عمل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت حسن حسین کی طرف سے کبشن ضحى رسول اللہ عن الحسن والحسین کبشن، یہ روایت یہ ہے. آپ نے حضرت حسن و حسین کی طرف سے 1 مینڈا کیا ہے. تو صرف ایک روایت دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک جواب اس کا یہ ہے، یہ شروع کا عمل ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے. یہ شروع کا آپ کا عمل ہے، اس کے بعد آپ کا قول موجود ہے، آپ نے حکم دے دیا ہے. اس کے یہ شروع کا حکم ہے، اس کے بعد آپ نے حکم دے دیا ہے کہ بچے کی طرف سے 2 ہے، بچی کی طرف سے 1 ہے. دوسرا اس کا جواب یہ ہے، بعض راتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود 1 جانور کیا ان کی طرف سے، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے بھی اپنی طرف سے 1 جانور ان دونوں کی طرف سے کیا تھا. کھانا کھانے کے آداب، یہ موضوع بہت لمبا ہے. تو بسم اللہ پڑھ کر جو ہے، حلال چیز ہو، حرام نہ ہو، اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے، یہ ناجائز ہے. اور اگر اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک پلیٹ میں 2-4 آدمی اکٹھے کھا رہے ہیں، ایک قسم کا کھانا ہے، تو ایسی صورت میں صرف اپنے آگے سے کھانا چاہیے، دوسرے کے آگے سے درمیان سے نہیں کھانا. البتہ اگر ایک قسم نہیں، ایک پلیٹ ہے، کوئی برتن، اس کے اندر کئی قسم کی چیزیں موجود ہیں، نمکین چیزیں ہیں، کئی چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے اپنے آگے سے بھی کھانے کی اجازت، اس کی دلیل جو حدیثوں کے اندر موجود ہے. اگر ایک ہی قسم کا کھانا تو صرف اپنے آگے سے کھانا ہے. یہ اس صورت میں جب ساتھی دوسرے بھی موجود ہوں. بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. آج ذی الحجہ کی کون سی تاریخ ہے؟ یہ تو پوچھنے والا کوئی سوال نہیں ہے، یہ تو اخباروں میں ہر روز آ رہا ہے. آج کتنی تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہے. پہلے دن میں جس کو ہم 30 شمار کر رہے تو اسی دن اعلان ہو گیا تھا، جو رویت ہلال کمیٹی جو ہمارے نام کے مطابق، جس کو مجلس قضاء اعلیٰ کہتے ہیں، علماء پر مشتمل ہے، بڑے علماء ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ کل جو ہے ذی الحجہ کا پہلا دن ہے. تو اس لیے آج 30 تاریخ ہے. میں والدین کے لیے قربانی کرتا ہوں، کیا اپنے لیے بھی قربانی ضروری ہے؟ اس کی ایک صورت یہ ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، یہ قربانی کے مسائل حج سے متعلق ہیں، ان کا جواب دیا جا سکتا ہے. قربانی میں یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے تو اپنی طرف سے الگ کر لیں، والدین کی طرف سے الگ کر لیں. اگر استطاعت نہیں، تھوڑی استطاعت، 1 ہی کر سکتے ہیں، 2 نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں 1 قربانی کر لیں، اس میں نیت میں اپنے والدین کو بھی شامل کر لیں. اس کی دلیل جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کننا نضحی انا وان اہل بیتنا، ہم قربانی کرتے، 1 قربانی اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف، سب کی طرف سے 1 قربانی کرتے تھے. وہ پہلے جو ہے پوچھا گیا ہے، ہم کسی مردہ یا زندہ شخص کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. اس کی دلیل اللہ کے رسول کا فرمان، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے. 1 مینڈا فرمایا یہ انی و اہل بیتی، میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے. دوسرے کے بارے میں فرمایا انی و امن لم یضح من امتی، میری طرف سے، میری امت کے ان سارے لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے. اس میں جو زندہ لوگ تھے وہ بھی شامل ہیں،
جو فوت ہو چکے ہیں آپ کی امت میں شامل وہ بھی شامل ہیں۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی کرنی جائز ہے، زندہ کی طرف سے بھی جائز ہے، فوت شدگان کی طرف سے بھی جائز ہے۔ اس کے بعد جو ہے میرا لڑکا مسلسل بیمار تھا، اب اس کے لیے سفارش شفا کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹے کو اور جتنے ساتھی ہیں، اگر کسی کا کوئی بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، والدین ہیں، بیوی بچوں میں سے کوئی بھی ہوں، سب کو اللہ رب العالمین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے خصی بکرے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو خصی بکرے قربانی افضل ہوتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں جب آپ تھے تو اس وقت آپ نے خصی بکرے کی قربانی کی تھی۔ خصی بکرے کی قربانی افضل ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے ہم اس موضوع یا اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کائنات کے امام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، خود بھی سنت پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی سنت کی دعوت دیں۔ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ہر عمل جو سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہاں جو کچھ سیڑھیاں موجود ہیں، ساتھی جو وہاں سے سیڑھیاں لیتے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔